أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی اس قرآنک عربک کے سفر میں سیکھنے کے سفر میں الحمدللہ پہلی کلاس میں ہم سب یہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پہ موجود ہر لڑکی نہ صرف اس سبجیکٹ کے بلکہ اس کورس کے اینڈ تک ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے ہمارا آج کا پلان۔ یہ بس چند چیزیں، آج چھوٹا سا ہمارا لیسن ہے، بس غور سے سنیں گے تو وقت کے اندر ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے حروف الہجا، الف اور حمزہ کا فرق، حرکات، کلمہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اسم، فعل اور حرف کیا چیز ہے، یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے حروف الہجا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی لینگویج کو پڑھنے لکھنے کے لیے ہمیں الفابیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہیں عربک الفابیٹس جنہیں کہتے ہیں حروف الہجا۔ اردو الفابیٹس کو تہجی کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں۔ عربک میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا۔ تعداد میں یہ 28 ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک 29 بھی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ علماء نے الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف تصور کیا، اور کچھ نے ان کو دو الگ الگ حرف لے لیے، اور اس طرح سے یہ تعداد 29 ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار بس چیٹ میں مجھے لکھ دیں کہ میری آواز آ رہی ہے، چیٹ میں بس کر دیں کہ مجھے کنفرم ہو جائے۔ چلیں الحمدللہ۔ تو یہ ہیں ہمارے عربک الفابیٹس۔ اپنی نوٹ بک میں آپ بھی اسی طرح فرسٹ پیج میں حروف الہجا کی ہیڈنگ میں لکھیے گا، اور ایک رو میں آپ بھی صرف 7 لکھیے گا، تو 7 4 28۔ تو اس طرح سے آپ کے 28 حروف آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ الف اور حمزہ کو اسی طرح لکھ لیجئے گا ایک ساتھ۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں الف اور حمزہ کا کیا فرق ہے، کیوں کچھ لوگوں نے اسے ایک لے لیا اور کچھ لوگوں نے اسے دو ڈیفرنٹ حروف تصور کیے۔ الف اور حمزہ اسکرین پہ آپ دیکھیں اور غور سے سنیں۔ الف آپ کو قرآن میں جہاں کہیں بھی نظر آئے گا عربک میں، تو الف کے اوپر کبھی کوئی حرکت یا علامت نہیں ہوگی۔ ایک منٹ میں ذرا ایک اسکرین ڈسیبل کر دوں ورنہ یہ ڈسٹربنس رہے گی۔ جی ہاں، تو الف کے اوپر آپ کو کبھی کسی طرح کی علامت یعنی سکون، شد وغیرہ، نہ ہی کسی طرح کی حرکت نظر آئے گی، یعنی زیر زبر پیش نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں، تو ایسے میں یہ وہ الفابیٹ یا وہ حرف الف کہلائے گا۔ جیسے آپ یہاں اگزامپل دیکھیں، قالا، تو قالا میں قاف کے اوپر تو آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، لیکن الف کے اوپر آپ کو کچھ بھی، کسی بھی طرح کی کوئی حرکت یا علامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں یہ الف ہے۔ ٹھیک ہے، کفرو میں بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ الف ہے۔ کیوں الف ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور نہ ہی سکون کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں یہ الف کہلائے گا۔ جبکہ ایسے الف پر جس پر زبر، زیر، پیش کی حرکت ہو یا سکون کی علامت ہو، جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں، اب یہاں پہ آ جائیں، اکبرو۔ اکبرو میں یہ جو شروع میں آپ کو الف کی شکل نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ تو اب ایسے میں یہ الف نہیں کہا جائے گا، یہ حمزہ کہلائے گا، یہ حمزہ بن گیا اب۔
یہ حمزہ ہی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ تأکلوا میں دیکھیں، یہاں پہ جو الف کی شکل ہے اس کے اوپر سکون کی علامت نظر آ رہی ہے، تو اب یہ الف کی شکل اب یہ الف نہیں کہلائے گی بلکہ یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح ملجأ میں بھی آپ دیکھیں آخر میں جو یہ الف ہے تو اس کے اوپر کیا ہے، آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ اب یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جبکہ اگر الف پر کوئی بھی حرکت یا علامت نظر آئے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگزامپل جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ بھی آپ یاد کریں گی، کچھ بھی سمجھیں گی، تو دیکھیں اگر آپ ایک اگزامپل یاد کر لیں نا تو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، وہ پوائنٹ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کچھ آپ لکھیں گے نوٹس میں یا آپ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ مجھے زوم کرنے کو کہہ رہی ہیں، آپ خود بھی زوم کر سکتی ہیں۔ آپ اسکرین اپنی زوم کی، آج کل تو سب کے پاس ٹچ فون ہے نا، تو آپ اپنی اس کو ٹچ کریں اور آپ زوم کریں، ہو گیا سیدہ، آپ کنفرم کریں کہ آپ نے کر لیا زوم۔ اگر میں بہت زیادہ اسکرین وہ کروں گی نا، میں بہت ایسے کروں اور پھر ویسے کروں، تو اکثر جن کے انٹرنیٹ تھوڑا ویک ہوتے ہیں نا، تو جن کے انٹرنیٹ تھوڑا ویک ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت وہ کہتے ہیں اسکرین غائب ہو گئی، اسکرین نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسکرین کو کم موو کروں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پنچ کر کے اس کو 2 فنگر رکھیں، پنچ کریں اور بڑا کر لیں، بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی ہے الف اور حمزہ کے فرق کی، اگر نہیں ہوتا ہے تو میں کر دوں گی زوم، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں زوم کر سکتی ہوں، دیکھیں جتنا بڑا کہیں میں اتنا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس الف پر آپ کو یہاں دیکھیں، یہاں الف کے اوپر زبرنس، اور یہ پی ڈی ایف آپ کے پاس جائے گا، آپ ابھی سن کے اچھی طرح سمجھ لیں، یہ پی ڈی ایف میں آپ کو دوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پر چلیں، میں پین یوز کرتی ہوں تو آپ کو زیادہ کلیئرلی نظر آئے، یہ زیادہ صحیح ہے کہ میں ساتھ میں پین بھی یوز کروں، میں وہاں پہ دکھاتی بھی چلوں تو آپ کو پتا چلے میں کیا دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں اس الف پہ زبر کی حرکت نظر آئی، تو اب یہ الف کہیں گے ہی نہیں، ہم حمزہ کہیں گے، اور اسی طرح میں جب بھی پڑھاؤں گی تو میں حمزہ ہی بول رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس الف کی شکل پہ آپ کو سکون کی علامت نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا، اب حمزہ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے آخر میں، اور اس کے اوپر بھی آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو آپ کا یہ اب حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں بھی میں نے سیم اگزامپل، اور بعد میں بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اگزامپل کم سے کم یاد کرنے ہوں لیکن یاد بھی کرنے ہوں۔ اب دیکھیے دوسرا پوائنٹ آف ڈیفرنس کیا ہے کہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا۔ اگر آپ کو کسی لفظ کے شروع میں الف کی شکل نظر آئے تو آپ کنفرم ہو جائیں کہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے انڈو پاک مصحف میں الف اور حمزہ کو ڈفرینشیٹ کر کے نہیں دکھایا جاتا، جبکہ اگر آپ عثمانی مصحف میں جائیں تو وہاں پر الف ہمیشہ خالی ہوگا، اور حمزہ اگر الف کی شکل والا یوز ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ یا تو آپ کو یہ حمزہ کی شکل نظر آئے گی، کبھی اوپر کبھی نیچے، یا پھر اس پہ یہ سواد کی شکل نظر آئے گی۔ تو جو خالی ہوگا، تو یہ پوائنٹ اگر میں کہوں نا وہاں پہ تو اتنا عثمانی مصحف میں اتنی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے۔ انڈو پاک مصحف میں اس کو بھی الف لکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی بس الف ہی لکھتے ہیں، تو اس لیے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے ہم کو کہ یہاں پہ جس کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت ہو، یہ اب کیا بن جائیں گے، یہ سب اب حمزہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈو عثمانی مصحف میں نظر آتا ہے یا تو آپ کو حمزہ، چھوٹا سا حمزہ، یہ عین کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر یہ سواد کی شکل ہوتی ہے، اور میں بتاتی ہوں ابھی ان دونوں میں بھی کیا فرق ہے انشاءاللہ نیکسٹ اسکرین پر۔ ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا، الف لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی بھی، اور میں نے اسی لیے سیم یہ اگزامپل یہاں بھی آپ کے کام آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ الف یہاں پہ درمیان میں آیا ہے نا، یہ الف ہے آپ کا، اور یہاں پہ اس لفظ میں آخر میں آیا ہے۔ شروع کا میں کوئی اگزامپل لے کے آ نہیں پائی کیونکہ شروع میں تو آتا ہی نہیں ہے،
ठीक है, तो अलिफ कभी शुरू में नहीं आता। कहाँ शुरू में आता है, कोई बताएगा? चैट में आपको बताना पड़ेगा, मैंने अभी इस वक्त वो डिसेबल किया हुआ है, आप अनम्यूट नहीं कर सकती। अलिफ शुरू में कहाँ आता है, ये क्विज का क्वेश्चन है आपका। जी हाँ नौरीन, ठीक कह रही है, अलिफ लाम मीम में आता है, अलिफ यहाँ शुरू में आता है। ठीक है, जो ये हुरूफुल हिज्जा की जो लिस्ट है वहां बस शुरू में आता है। ठीक है, किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम, बिल्कुल इन्होंने ये इनका आंसर देखा जाए तो सही कहा भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अलिफ लाम मीम जो है ये लफ्ज नहीं, ये हुरूफुल मुक़त्ताआत ही कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हुरूफ ही कहते हैं। चलें, तो अलिफ कहाँ शुरू में आता है, अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट में ये शुरू में आ गया। इसके बाद ये कभी किसी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। ठीक है, ये तो था ऐसे आपको वो करने के लिए, वार्म अप करने के लिए एक सवाल। फिर हमजा लफ्ज के शुरू, दरमियान या आखिर कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हमजा आप देखिए, अकबर में हमजा शुरू में है, तकुलू में हमजा मिडिल में है, दरमियान में है, और मलजआ में हमजा आपका आखिर में है। तो अगर आप ये 3 अल्फाज याद करेंगी, टोटल ये 5, तो आपके ये अलिफ और हमजा के फर्क को आप बहुत अच्छी तरह से न सिर्फ आप समझ लेंगी बल्कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगली स्क्रीन पे चलते हैं। तो बस ये 2 फर्क हैं अलिफ और हमजा के, जो कि आप इनके एग्जाम्पल्स के साथ ही इंशाअल्लाह ताला याद कर लेंगी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि हमजा की कुछ शक्ल ऐसी हैं और कुछ ऐसी हैं, तो चलें वो आपको बता देते हैं। हमजा की अक़साम, हमजा 3 तरह का होता है, हमजा वसली, हमजा असली और हमजा कतई। ठीक है, अब इनका भी फर्क देख लेते हैं। हमजा वसली, ये उस जैसे कि आजकल अभी आपने एक पारा कर लिया और हर लफ्ज का आप रूट लेटर भी देखती हैं ना, रूट लेटर भी अपनी टीचर को सुनाती हैं और याद करती हैं। इन्हीं रूट लेटर से अल्फाज बनते हैं, ज्यादातर 3 रूट लेटर्स होते हैं। स्क्रीन असल में मैं भी 2 फोन पे इसीलिए रहती हूँ नीलम, मैं 2, आप देख रही हैं, मैं 2 उस पे रहती हूँ, मैं साथ में ये देखती रहती हूँ कि आपको नजर क्या आ रहा है। तो आपको पूरा नजर नहीं आ रहा है, फोन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके देख लें आप, फोन को जिस उसमें आपने रखा हुआ है दूसरे उसमें करें तो आपको पूरी स्क्रीन आ जाएगी। तो हमजा वसली ये असल मादा का हिस्सा नहीं होता, मतलब रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ये हमजा वसली, ये वाला हमजा रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता। ये मादा का मतलब क्या है, रूट लेटर। जो वो 3 आप याद करती हैं, जैसे एह दिना में इसका रूट लेटर है, सुभान अल्लाह, बुक खोल के क्लास अटेंड कर रही हैं क्या? बुक को बंद कर दें और यहां आ जाए। हा दाल या, तो आपने क्या देखा कि ये हमजा जो है ये रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये हमजा वसली है, और उस्मानी मुसफ में उस्मानी मुसफ में हमजा वसली ये इसी स्वाद से लिखा जाता है। यहां पे मैं लेके आई हूं, देख रही हैं आप, स्वाद स्वाद यहां पे। तो ये हमजा आपका क्या है, हमजा वसली है, और हमजा वसली रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता। अब यहां देखें, अस्सिराता में यहां आपको शुरू में हमजा दिख रहा है, इसका रूट लेटर है स्वाद, र और प। आप देखिए ये हमजा रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। इसी तरह अल मुस्तकीम, इसका रूट लेटर है काफ, वाव और मीम। ये हमजा इस रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमजा वसली ये मादे का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब आ जाए असली पर। ये मादे का हिस्सा होता है। हमजा असली कौन सा मादा होता है, जो कि रूट लेटर का ही हिस्सा हो। ठीक है, रूट लेटर जैसे इसका रूट लेटर है सीन, हमजा, लाम। तो
تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ حمزہ روٹ لیٹر کا ہی حصہ ہے. ایسے میں یہ حمزہ حمزہ اصلی کہلائے گا. ٹھیک ہے، حمزہ اصلی کہلائے گا. کیوں اصلی کہلائے گا؟ کیونکہ آپ ہنٹ کے طور پہ اس طرح یاد کر سکتی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور حمزہ قطعی بھی، یہ بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا قطعی بھی. جیسے یہ دیکھیں قلم، اس کا روٹ لیٹر اگر میں لکھوں تو میں لکھوں گی قاف لام میم. اور جب اس کی جمع قلمن کی یہ جمع ہے اقلامن، ہے نا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ اقلام میں جو یہ حمزہ ہے یہ بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. تو یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہوتا ہے، اور قطعی اور وصلی روٹ لیٹر کے حصے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ یس. اگر کسی کا نو ہو تو وہ لکھ دیں، اگر کسی کا نو آ رہا ہے تو وہ لکھ دیں. یس تو اوکے ہے، اگر نو ہے تو وہ بس بتا دیں مجھے. تو اس کے لیے میں نو کے لیے میں ہر سلائیڈ کے بعد یا ہر بات کے بعد 1 یا 2 سیکنڈ ویٹ کروں گی، اسی میں آپ کو لکھ دینا ہے، تو میں ریپیٹ کر دوں گی. تو یہاں پہ یہ سائن سے بھی آپ سمجھ گئی کہ حمزہ وصلی یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، حمزہ اصلی اصل میں روٹ لیٹر کا حصہ ہوتا ہے، اور حمزہ قطعی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ آف ڈفرنس دیکھتے ہیں. یہ اگر اسی لفظ سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اس لفظ سے ہم شروع کریں گے تب ہم اس پہ حرکت لگا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تجوید کے رول کے حساب سے حرکت لگا کے پڑھتے ہیں. اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اہدینا. دیکھیں یہاں ہم نے زیر کی حرکت لگائی، اور جی ہاں آپ سنیں نائلہ، ابھی بات ختم کہاں ہوئی؟ جب یہاں پہ میں ہو جاؤں فرق ہی تو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، صبر صبر. تو ابتدا میں یہ پڑھا جاتا ہے، مطلب اگر اسی لفظ حمزہ سے ہی آپ شروع کر رہی ہیں تب اس کو پڑھیں گے. جیسے اس کو پڑھیں گے اہدینا، اس کو پڑھیں گے چلیں یہاں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اب یہ الصراط، اس کو ہم زیر لگا کے پڑھ لیں گے، اس کو زبر لگا کے پڑھیں گے، اور اس کو بھی زبر لگا کے المستقیم کہیں گے. المستقیم اہدنا الصراط. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں، یعنی پیچھے سے، اب دیکھیں گے آپ اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں پڑھا. چونکہ آپ یہاں سے شروع کر رہی تھی تو آپ نے یہ والا پڑھ لیا. بعض قاری حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب کبھی سورہ فاتحہ میں صرف 2 وقف کرتے ہیں، وہ ایک وقف یہاں کرتے ہیں اور ایک آخر میں، تو وہاں پیچھے سے ملا کے پڑھنے میں وہ اس کو پھر وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک آڈیو بھیجوں گی گروپ میں اپنے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے گا. 1 منٹ. آپ لوگ کو کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے کسی طرح کی دوسری میرے علاوہ؟ نہیں باجی، چلے الحمدللہ الحمدللہ. تو حمزہ وصلی یہ اسی لفظ سے جب شروع کریں گے، ابتدا کریں گے تو پڑھا جائے گا، لیکن پیچھے سے ملا کر پڑھنے پر یہ گر جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اگلا دیکھتے ہیں. یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں گرتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کو اقرا، یہ والا آپ چھوڑیں گی نہیں، کیونکہ یہ دیکھ رہی ہیں حمزہ کی شکل بھی دکھ رہی ہے. یہ اقرا بسم ربک، یہ حمزہ آپ پڑھیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے. قاف را حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے نا، تو یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گی اقرا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں گرتا. اقلام. اسی طرح آپ کو میں بہت انٹرسٹنگ اگزامپل دیتی ہوں کہ اسمی،
یہاں پہ لکھوں میں، یہ اسمی کا جو حمزہ ہے یہ ہے وصلی، اسی لیے جب آپ بسمی پڑھتی ہیں، چلے میں اوپر دکھا دوں لکھنے کے بجائے، یہ دیکھیں یہ اسمی کا جو حمزہ تھا یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی نہیں گیا، یہ بیچ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ نہ صرف پڑھا نہیں گیا بلکہ لکھا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسمی کا حمزہ وصلی ہے، لیکن جب اس کا جمع بنتا ہے، جب اس کا جمع بنا تو وہ اس کیٹیگری میں آ کے بنا، اسماء، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو جا کے سورہ البقرہ، آپ نے ابھی پارا فرسٹ ہی پارا کر رہی ہیں، اور آپ وہاں دیکھیں گی کہ جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 30 کے فوراً بعد 31 سے، تو وہاں 2-3 بار یہ لفظ آتا ہے اسماؤ، اور آپ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اسمو کا حمزہ یہ وصلی ہے، لیکن جب اس کا جمع بنا تو جمع جب بنا تو وہ بالکل اقلامن کی طرح، یہ قلمن سے اقلامن بنا نا، قلمن سے اقلامن بنا، تو یہ حمزہ بھی کیا ہے؟ قطعی ہے، یہ حمزہ بھی کیا ہے؟ قطعی ہے، اسمن کا جب یہ جمع بنا تو اسماؤ کا حمزہ قطعی ہے، اور آپ آج آیت نمبر 31 کے آگے جا کے دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا، جب آپ پڑھ رہی ہیں پیچھے سے تو آپ اس حمزہ کو پڑھ رہی ہیں، تو یہ ہے حمزہ قطعی۔ تو اب آپ نے کیا دیکھا کہ یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ حمزہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں گرتا، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وصلی اسے سمجھ لیں کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یہ ملانے کے لیے۔ اور ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ کر سکتی ہیں، میں یہاں لکھتی جا رہی ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ال والا حمزہ حمزہ وصلی ہی، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف ال کا حمزہ، ال والا حمزہ حمزہ وصلی ہی ہوتا ہے، اور اسے یہاں سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرکت اس پہ دیکھیں، یہاں پہ حرکت نہیں لگی ہے، لیکن دیکھیں الصراط میں بھی ہم نے حمزہ پہ زبر لگائی، اور اسی طرح المستقیمہ پہ بھی ہم نے زبر لگائی، کیوں؟ کیونکہ یہ ال والا حمزہ ہے، تو جب یہیں سے پڑھیں گے تو ہمیشہ جب آپ اپنی ٹیچر کو سناتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تو ہر ورڈ کو بریک کر کر کے بولتی ہیں نا، تو اب جب بھی ال والا کوئی لفظ ملے گا تو آپ کو کچھ بھی سوچنا نہیں ہے، آپ زبر لگا کے پڑھیں گی، کیونکہ ال والا حمزہ زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، کوئی بات یہاں پہ پوچھنی ہے؟ تو بس یہ تھوڑے سے ڈفرنس، اور یہ سلائیڈ آپ کے پاس جائے گی، دیکھیں آپ اس کو جب 2-3 بار پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں اور بھی اچھا آ جائے گا، اور ورنہ میرا گروپ میں اوپن کروں گی، کوئی بھی سوال وہاں پہ ہوگا تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ مومنہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سلائیڈ نمبر نوٹ کر لیں، میں آخر میں آپ کو لوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ سلائیڈ نمبر نوٹ کر کے اپنا سوال بس مجھے آخر میں بتائیے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں بھی کانسوننٹس اینڈ ووول ہوتے ہیں، ہے نا؟ اے آئی او یو کو ووول کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ کانسوننٹس ہیں، اور ان دونوں کو مل کے ہی یہ ووول جو ہوتے ہیں یہ ان کانسوننٹس کو آواز دے رہے ہوتے، ساؤنڈ دے رہے ہوتے، ایک طرف لے جا رہے ہوتے، بالکل یہی کام یہ ہمارے کانسوننٹس ہیں، اور یہ ووول ہے، زبر زیر پیش، یہ ان حروف کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، جیسے میں یہ بتاؤں یہاں پہ اگر میں لکھ دوں تو شاید زیادہ سمجھ میں آئے، یہ دیکھیں کیٹ لکھا میں نے، اور پھر میں نے کوٹ لکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس اے نے ایک ڈیفرنٹ ساؤنڈ دی کیٹ، او نے ایک ڈیفرنٹ ساؤنڈ دے دی کوٹ، ان دونوں حروف کو یہ ایک ڈیفرنٹ ساؤنڈ دے رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یہ زبر زیر اور پیش یہی اے آئی او یو کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب بہت غور سے اب سنیں، اب ہم تھوڑا تھوڑا سا عربک کی طرف سوئچ کرتے چلیں گے،
با کے اوپر آپ حرکت جو دیکھ رہی ہیں وہ ہے زبر، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش یہ پرشین کے الفاظ ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ان کا میننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے جس سے کہ میں اپنا جو بھی میں پورشن طے کر کے آئی ہوں وہ کمپلیٹ بھی کر لوں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کچھ بہت انٹرسٹنگ باتیں بھی بتاؤں۔ دیکھیں، زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، ٹھیک ہے، اوپر، اسی لیے آپ اردو میں بولتی ہیں زبردست۔ زبردست یہ بھی پرشین ورڈ ہے، سبحان اللہ، پرشین ورڈ۔ زبردست کا مطلب ہے جس کا اپر ہینڈ ہو، زبر مطلب اپر اور دست مطلب ہینڈ، تو زبردست اوپر ہے، اوپر والا ہینڈ۔ تو بالکل صحیح، انہوں نے زبر جو میننگ لیا پرشین میں بالکل صحیح لیا، اور وہی میننگ فتح۔ فتح کا مطلب ہے کہ منہ کو، اب دیکھیں یہ جب با کے اوپر زبر آئی تو اس با کو یہ اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، با کو کس طرف، با کی موومنٹ کس طرف ہوئی، اوپر گئی، ٹھیک ہے، اور اس اوپر لے جانے کی آواز کے لیے آپ کو اپنے منہ کو کھولنا ضروری ہے، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ بنا منہ کھولے اگر آپ ادا کریں گی با کو تو اس کا مطلب ہے آپ کا فتحہ یعنی زبر صحیح سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے بنا منہ کھولے اوٹ کے اوپر اوٹ رکھا ہوا ہے، آپ بول رہی ہیں با، یہ اچھی آواز نہیں ہے، یہ صحیح آواز نہیں ہے۔ آپ کو منہ کھولیے، با یہ صحیح آواز ہے، ٹھیک ہے، با یہ صحیح آواز ہے، آپ کا منہ کھلنا چاہیے۔ چونکہ زبر کی حرکت کے لیے منہ کو کھولنا پڑتا ہے ان کے مقابلے میں زیادہ، اس لیے اس کو کہا گیا فتحہ، ٹھیک ہے، اور جس الفابیٹ، جس حرف پر زبر آ جائے گی اس لفظ کو اس حرف کو اس الفابیٹ کو کہتے ہیں مفتوح۔ یہاں پہ یہ فتحہ ہے اور اس حرکت کی وجہ سے اب با کیا کہلائے گا، با مفتوح ہے، یعنی کھلا ہوا ہے، یعنی مفتوح فتحہ والا ہے، کھلا ہوا تو نہیں کہیں گے، یہاں پہ فتحہ والا ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت آپ کا منہ کھلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوٹ پہ اوٹ ذرا سا اوپن کر کے نہیں بولیں گی کبھی تجوید کی کلاس میں، اچھی آواز میں اس کو ادا کریں۔ اسی طرح با زیر، پرشین میں زیر بولتے نا، اس نے اس کو زیر کر دیا ہے نا، نیچے کر دیا، اور بالکل حرکت نیچے لگی بھی ہوئی ہے، اور آواز دیکھیں نیچے کی طرف جاتی، ای آ ای سنائی دے رہا ہے۔ جب میں نے کہا با اوپر گیا، اب بی، جب میں نے بی کیا تو بی کی آواز اب نیچے گئی ہے، ٹھیک ہے، اور زیر کو کہتے ہیں عربک میں کسرہ، اور اب یہ با کہلائے گا مکسور، ٹھیک ہے، اب با کیا کہلائے گا، مکسور۔ اسی طرح با کو اردو میں کہتے ہیں پیش، اور پیش ہم بولتے ہیں نا فلاں صاحب فلاں پارٹی میں بہت پیش تھے، فلاں ایونٹ میں وہ بہت پیش تھے۔ پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے، آگے تھے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، پیش تھے۔ تو بالکل وہی با کی آواز جب پیش کے ساتھ جاتی ہے تو آگے کی طرف جاتی ہے، بو اب سامنے آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اوٹ گول کیا، اسی طرح جیسے یہ پیش کا گول ہے اسی طرح آپ کو اوٹ گول کرنا ہے، اتنا گول کرنا ہے کہ بس ایک پینسل منہ میں چلی جائے۔ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے میں تجوید کی کلاس لے رہی ہوں، اصل میں گرامر، تجوید، تفسیر یہ سب ایک کومبو ہے نا، ایک پیکج ہے جو، اور یہ پورا پیکج کمپلیٹ ہم کو سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں۔ تو با اب جب پیش آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کا ہونٹ اتنا گول ہونا چاہیے کہ بس ایک پینسل داخل ہو، اور آپ دیکھیں بو آواز سامنے گئی، با بی بو، آواز کا احساس ہو رہا ہے کہ با پہ آواز اوپر گئی ہے، زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ لیکن آج سے ہم کیا کہیں گے، فتحہ کسرہ ضمہ، اور با مفتوح ہو گیا، یہاں پہ با مکسور ہے اور یہاں پہ با مضموم ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ تو ہو گئی 3 حرکات، حرکات صرف 3 ہیں، انگلش میں 5 آپ کو ووول دکھ رہے ہیں، forget that۔ عربک میں حرکات صرف 3 ہیں، اور اسی لیے با بی بو، یہ 3 آوازیں ہم کو سیکھنی ہیں، ان کو کہتے ہیں حرکات ثلاثہ،
सुल्स का मतलब होता है 3, तो 3 हरकात मतलब हो गया हरकात सलासा। अगर आप कहीं पढ़े तो हरकात सिर्फ 3 है, बाकी चीजें ये अलामत है। पहले मैं सुकून की अलामत ले लूं, ये स्लाइड मुझे ऊपर रखनी चाहिए थी। ये है सुकून की अलामत। अब आप देख रही हैं ब के ऊपर सुकून। ये सुकून की अलामत कुरान में आपको इस तरह भी नजर आती है, ठीक है, कॉमा की तरह नजर आती है। मैं अपने पूरे कोर्स में ये छोटा सा जीरो लेके चलूंगी, इसलिए कि ये कॉमा कहीं मेरे लिखने में पेश से ना कंफ्यूजन हो जाए किसी भी तरह का। तो मैं जीरो की अलामत इस्तेमाल करूंगी सुकून के लिए, लेकिन कुरान में आपको ये अलामत हल्का सा ऐसे छोटे से कॉमा की तरह नजर आती है, ठीक है। तो जब बा के ऊपर ये, अब ये सारे अल्फाज जो हैं ये मीनिंगफुल हैं। अब यहां पे आप देख रही थी कि फतहा दम्मा कसरा ये मूवमेंट दे रहे थे, बा को ऊपर ले जा रहे थे, बा को नीचे ले जा रहे थे, बा को सामने की तरफ आवाज दे रहे थे। जबकि जब सुकून की अलामत आई तो बा वहीं स्टॉप हो गया, ठहर गया, ठीक है। आप देखें अब बा वहीं ठहर गया, और ऐसे में इस अलामत को सुकून की अलामत कहते हैं। और अब बा कहलाता है साकिन, ठीक है। इसकी तरह मिला के मस्कून मत कह दीजिएगा कि आप कहें कि कसरा था तो मकसूर था, फतह था तो मफतूह था, चले सुकून है तो हम मस्कून कर दें, जी नहीं, साकिन, ठीक है। जब बा की अलामत, बा पे सुकून की अलामत हुई तो बा अब कहलाएगा साकिन है, बा साकिन है। इसी तरह तनवीन की अलामत देखती हैं। तनवीन मतलब डबल हरकत, जो ऊपर आपने 3 हरकत पढ़ी थी वही डबल। अगर 2 जबर है, 2 जेर है, 2 पेश है, तो इसे तनवीन कहते हैं। ये फतहा तनवीन, ये कसरा तनवीन और ये दम्मा तनवीन, ठीक है। अभी आप इसी तरह याद करें, इस फतहा तनवीन को मिला के एक भी कर देते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इजी रखते हैं चीजों को। इसको आप कहेंगी फतहा, अब क्योंकि फतहा ऊपर आपने याद कर रखा है, तो फतहा तनवीन, कसरा तनवीन, और ये हो गई दम्मा तनवीन। और ऐसे में अब्बा कहलाएगा मुनव्वन, ठीक है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि ये तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, याद करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। आपके पास पूरा हफ्ता है, और मेरे पास एक ग्रुप है ना, मैं वहां पे छोटी छोटी सी ऑडियो भेज के आपको भूलने ही नहीं दूंगी, ठीक है। याद भी करा लूंगी और भूलने भी इंशाल्लाह नहीं दूंगी। बस आप रोज 5-10 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। तो ये बा मुनव्वन है, यहां भी बा मुनव्वन है, और इस बा को भी मुनव्वन कहेंगे क्योंकि इस पे तनवीन आ रही है। यहां चलते हैं अपनी इस स्लाइड पर। अब आपने देखा कि बा के ऊपर ये डब्ल्यू जैसी एक अलामत है। इस अलामत को तशदीद या शद कहते हैं, ठीक है। इस अलामत को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। तशदीद जिस हर्फ पर होती है, तो आप देखेंगे कि तशदीद के साथ हमेशा एक हरकत भी होगी। कभी जबर की हरकत होगी, कभी फतहा की हरकत होगी, कभी कसरा की हरकत होगी, और कभी दम्मा की हरकत होगी, ठीक है। ऐसे में ये जो ये तशदीद को इन्होंने डब्ल्यू की शक्ल दी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। डब्ल्यू का मतलब है कि यहाँ पे ये डबल है। ये ब जो है क्या है, अब 2 बार आ रहा है। पहला बा सुकून के साथ है, और दूसरा बा उसी हरकत के साथ है जो आपको शद के साथ नजर आ रही है, ठीक है। अब ये बा शद और फतह के साथ है, ऐसे में 2 बा हुए। पहला बा सुकून के साथ और दूसरा बा फतह के साथ, ठीक है। और ये बा अब कहलाएगा मुशद्दद। क्यों मुशद्दद कहलाएगा? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड मुशद्दद, ठीक है। मुशद्दद है अब ये बा। इसी तरह बा पर अगर शद के साथ कसरा है, तो यहां भी 2 बा है। पहला बा सुकून के साथ और दूसरा बा कसरा के साथ, और ये बा भी कहलाएगा मुशद्दद। और सेम यहां भी कि बा पे अगर शद के साथ फतहा है, आई मीन दम्मा है, तो यहां भी पहला बा सुकून के साथ और दूसरा बा दम्मा के साथ, और ये बा कहलाएगा मुशद्दद। और मैं जब बोलूंगी, अभी बोलती हूं, तो आप सुनेंगी भी कि यहां पे मैं 2 बा बोल रही हूं। अब बा,
अब्बा, अब्बी, अब्बू। तो दो दो बा आपको नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आई मीन सुनाई भी दे रहे हैं, नजर यहां आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी हरकत और अलामत। और इन्हीं हुरूफ जो आपने ऊपर हुरूफुल हिज्जा देखे थे 28, और अभी जो आपने हरकत, डिफरेंट हरकत और अलामत देखी, तो इन दोनों के मिलने से, हुरूफ और हरकत या अलामत के मिलने से लफ्ज बनते हैं। और आप यहां देखें, ये आपने हमजा लिया, फिर यहाँ लाम और हा, इन सब के ये अल्फाबेट्स हो गए आपके, और ये डिफरेंट हरकत आप देख रही हैं, अलामात आप देख रही हैं, और हुरूफ और हरकत के मिलने से आपका ये लफ्ज बन गया अल्लाह, अल्लाहू। आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो है हम साकिन नहीं करेंगे। तजवीद की क्लास में तो आप आखिरी लफ्ज साकिन कर देती होंगी, लेकिन यहाँ पे हम अपनी क्लास में ये रूल रहेगा कि जब भी कोई लफ्ज अरबिक का आप देखेंगे उर्दू के जो लफ्ज हैं वो मैंने ऐसे छोड़ दिए जैसा हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भी लफ्ज मैं अरबिक का लिखूंगी वो हमेशा आखिरी हरकत के साथ लिखूंगी। और मेरी इस ग्रामर की क्लास में आप आखिरी हरकत के साथ हमेशा लिखेंगी भी और बोलेंगी भी। इसको आप अल्लाह नहीं कहेंगे, इसको कहेंगी अल्लाहू, ठीक है। मोहम्मदुन, कलमुन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं। लफ्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। लफ्ज का लुगवी यानी डिक्शनरी में, लुगत से लुगवी बना, ठीक है। तो लफ्ज का लुगवी माना है फेंकना। देखिए हम भी अपने, जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, मुंह से अल्फाज को बाहर फेंक ही रहे होते हैं। इसीलिए जो लफ्ज एक बार बाहर गया वापस आता ही नहीं, फेंक ही गया वो, है ना। तो लफ्ज का लुगवी माना है फेंकना। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लफ्ज का लुगवी माना है फेंकना। और मैं लुगवी, लुगत से बना है। यहाँ पे हम सोच, हमें लग रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि, उम्मीद तो है कि ज्यादातर की उर्दू बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर कोई है ऐसा कि उर्दू में, तो लुगत को कहते हैं डिक्शनरी। मुझे अपने बारे में भी ग्रुप में मैं ओपन करूंगी तो बताइएगा कि क्या है, तो मुझे फिर क्लास अपनी प्लान करने में आसानी होगी, किस लैंग्वेज पे ज्यादा कमांड है और क्या है। तो लुगत को कहते हैं डिक्शनरी। तो लुगवी माना है फेंकना लफ्ज का, ठीक है। लेकिन जो, जिस मीनिंग में हमें ये लफ्ज हमने अरबिक में लिया या इस ग्रामर के अंदर लिया, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। आप किताब में, अभी किताब नहीं पढ़ेंगी, ठीक है, बुक नहीं पढ़ेंगी, तब तक आप बुक नहीं खोलेंगी जब तक मैं कहूँ नहीं। आप इसी पीडीएफ से पढ़ेंगी। और जो, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं कुछ चीजें, आपको लगेगा मैं ज्यादा बता रही हूँ, तो आप वहां पे बिल्कुल परेशान ना हो। बुक को मैं, जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा ना, तो एग्जाम से पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो रिवीजन के वक्त आई यू विल नीड द बुक, मतलब आपको रिवीजन के वक्त आपको बुक की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसी पीडीएफ से ही नोट्स बनाएंगी, पीडीएफ से ही पढ़ेंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें मैं, हो सकता है कि अपने हिसाब से आगे पीछे भी करूं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। तो इस्तिलाह का मतलब होता है कि किस मीनिंग में वो अरबिक में लिया गया, हाँ इस मुद्दे लिया गया। तो यहां पे लिया गया वो, कि हर वो बात जो मुंह से निकले, ठीक है, हर वो बात जो हमारे मुंह से निकलती है वो क्या है, लफ्ज कहलाती है। अब मुंह से कभी मीनिंगफुल अल्फाज निकलते हैं, कभी बेमाना अल्फाज भी निकलते हैं, है ना। आवा, कभी हम जैसे, हमने बोला, अगर अभी जो ऊपर हमने 3 अल्फाज दिखाए, ये सब मीनिंग, इसके सबके मीनिंगफुल अल्फाज हैं, तो ये कलिमा कहलाएंगे, है ना। लेकिन कभी हम स्लैंग भी बोल रहे होते हैं, है ना, लफ्ज के साथ हम बोल देते हैं खाना शाना, आइए खाना शाना खाइए। तो खाना तो खाएं, लेकिन शाना क्या खाएं, है ना। तो शाना तो कोई चीज नहीं हुई, तो शाना इसमें चली जाएगी। खाना हो गया कलिमा, और शाना क्या हो गया, मुहमल हो गया, क्योंकि वो तो कोई मीनिंगफुल बना नहीं, कोई बामाना लफ्ज बना नहीं। तो ये है बामाना, बामाना, और ये है बेमाना।
تو اس کو کہتے ہیں کلمہ، آخر میں پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں نا، تو اس لیے کلمہ. اور یہ ہو گیا محمل، بے معنی محمل. اب چونکہ ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں قرآنی گرامر کر رہے ہیں، یہاں پہ تو ہر لفظ، یہاں آپ کو قرآن حدیث میں کوئی بھی شانہ ٹائپ کی چیز نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، صرف اور صرف کلمات ہی ملیں گے. تو ہم ڈیل کر رہے ہیں صرف کلمات کو، محمل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں کلمات پہ. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو جب ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو الفاظ تو ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی موٹی ہوتی ہے نا. اب ہر لفظ کو اگر ہم الگ الگ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر لفظ کو پڑھیں. تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے، کلاسیفیکیشن کا سسٹم آپ کو پتا ہے، ہر سبجیکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی کسی بھی لینگویج میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس میں، اور ایک گروپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور اس گروپ کے اندر جتنے بھی ورڈز آ رہے ہوتے ہیں ان پہ وہی رول اپلائی ہوتے ہیں، اور اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور بالکل یہی چیز ہم یہاں بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ عربک گرامر جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ آپ یاد کر لیں اور اس بات کو یقین بھی کر لیں، اور میں بار بار بتاتی بھی چلوں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ دیکھیں انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، ورب اور انٹرجیکشن، کنجنکشن اور پتہ نہیں کیا کیا. جبکہ عربک میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں. تو بس آپ کو اسم پڑھا دیں گے فرسٹ ٹرم میں، فعل پڑھا دیں گے سیکنڈ ٹرم میں، اور تھرڈ ٹرم میں بھی فعل ہی پڑھائیں گے. اب آپ سوچ رہیں گے حرف کہاں کب پڑھائیں گے؟ حرف کو جب اسم پڑھائیں گے اور فعل پڑھائیں گے، یعنی فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم میں ایکولی، انشاءاللہ سیکنڈ ٹرم تک یہ حرف بھی سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو جب اسم اور فعل پڑھائیں گے ساتھ میں ہی حرف ہوتے چلیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی آگے میں جب ان کی ڈیفینیشن دوں گی تو یہ بیچارے الگ سے اپنا کوئی میننگ نہیں دیتے، تو ان کو شاید اسی لیے الگ سے ایک ٹرم بھی نہیں دیا گیا. ان کو ایک ٹرم دے دیا گیا، ان کو 2 ٹرم دے دیا گیا، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر الفاظ فعل کے ہیں، فعل بہت زیادہ ہیں، افعال بہت زیادہ ہیں اسم کے مقابلے میں، اس لیے ان کو مل گیا سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم آپ کا. اور فعل چونکہ الگ سے اپنا میننگ نہیں دیتے تو ان کو الگ سے جگہ بھی نہیں دی گئی، اور اسی فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم میں یہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسم کہتے ہیں کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کے نام کو. تو آپ بالکل اسی آرڈر میں آپ کو لکھنا ہے، چینج مت کیجیے گا، اور اسی آرڈر میں ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز مس نہیں ہوتی. اگر آپ اس کا آرڈر چینج کر دیں گی تو 5 میں سے آپ کی ایک چیز کبھی ایگزام میں ہو سکتا ہے مس ہو جائے. تو شخص، چیز، جگہ، صفت، اور صفت ہی بولیں گی، صفت نہیں بولیں گی، یہ نہیں بولیں گی. کیا بولیں گی؟ صفت بولیں گی. عربک میں ہمارا صفت ہوتا ہے، صفتن ہوتا ہے تو صفت ہوا، ٹھیک ہے. صفت کسی چیز کی اگر میں نے حرکت لگائی ہے تو آپ بھی اپنے نوٹس میں لگا لیں گی اور اس لفظ کو 3-4 بار بول لیں گی. اسی طرح اسم پہ آپ نے دیکھیں حرکت لگی ہوئی ہے، اسم نہیں بولیں گی، اسم بولیں گی، اسم. صفت بولیں گی، صفت نہیں بولیں گی. اور کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. اور اگزامپل یہ دیکھیں، یہ شخص کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چیز القلم، جگہ مسجد، صفت رحیم، اور کام کا نام ضرب، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے 5 یاد کیے اور ہر کا ایک ایک اگزامپل ہے یہاں پر. اب دیکھ لیتے ہیں اسم کی علامت، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سن لیں. اور اگر علامتیں تھی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آگے آگے جب میں پڑھاتی جاؤں گی تو آپ اس ٹیبل کو ایک اکیلے پیج پہ بنائیے گا، اور جو آپ کے پیج میں جو آپ لائن یہاں پہ کھینچیں گی تو نیچے جگہ رہے گی نا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجیے گا. ایک پیج پہ آپ بنائیں گی، اگلی نوٹس اگلے پیج آپ دوسرے پیج پہ، یہاں جگہ چھوڑیے گا.
بیچ میں پڑھاتی جب رہوں گی مے بی 10th لیسن 11th لیسن، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ میں اور کچھ چیزیں ایڈ کرواؤں، تو آپ اپنی ٹیبل میں واپس جا کے ایڈ کر لیجئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسم کی کیا علامت ہے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر آپ کو ال نظر آ جائے تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آپ کو تنوین کی علامت تنوین نظر آ جائے، ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے عظیم، اب یہ اسم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ دکھ گیا۔ میں کلر چینج کروں۔ اسی طرح شروع میں ال دکھ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ آخر میں تنوین، یاد رکھیں ال ہمیشہ لفظ کے شروع میں، تنوین ہمیشہ کسی لفظ کے آخر میں۔ پھر اگر لفظ کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آ جائے تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ یاد رکھیں میں گول تا کہہ رہی ہوں، کھلی ہوئی تا نہیں، گول والی تا، ٹھیک ہے۔ گول تا اگر یہ والی تا نظر آئے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ پھر لفظ سے پہلے اگر میم پیش والا نظر آئے اور وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو، جیسے فا لام ہا، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ف لام ہا، تو یہ میم پیش والا روٹ لیٹر کے ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ نہیں لکھیں، یہ پی ڈی ایف جائے گا آپ کے پاس، بس آپ سنیں، کلاس میں آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا ہے۔ کلاس میں لکھوں گی، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ میں لکھ رہی ہوں نا، آپ کچھ بھی نہیں لکھیں، بس سن لیں، ہے نا، اور سن لیں اور کوشش کریں کہ ہم جب بار بار بول رہے ہیں یہی یاد بھی کر لیں، ہے نا۔ سمجھنے والا برین بھی اوپن رکھیں اور میموری والا بھی کمپارٹمنٹ اپنے برین کا اوپن رکھیں، ساتھ ساتھ میں میرے ساتھ ہی یاد بھی کرتی چلیں۔ میں کئی بار بولتی ہوں نا تو یاد بھی کرتی چلیں۔ تو اگر میم آپ کو شروع میں آپ کو پیش والا نظر آ جائے تو وہ بھی کیا، اور وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو، دیکھیں میم پیش والا اور فا لام ہا روٹ لیٹر کا حصہ تو یہ نہیں ہے، تو ایسے میں یہ لفظ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ سے پہلے اگر آپ کو، سبحان اللہ یہ زبر لگ گئی، اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ، ابھی آپ حرف جر بس لکھ لیجئے گا اپنے نوٹس میں، ابھی آپ نے کیا نہیں، میں پڑھاؤں گی آگے، لیکن چونکہ آپ قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں تو وہاں پہ آپ بی ساتھ کرتی ہوں گی نا، کہ اگر اس طرح کے یہ والے الفاظ مل جائیں، بی، من اور فی، یہی تین بس آپ یاد کر لیجئے گا، یہ تین سب سے کامن ہے، ورنہ ہے تو اور بھی۔ یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں لفظ سے پہلے دکھ جائیں، دیکھیں پہلے لکھا ہے میں نے کیونکہ یہ تو الگ سے ہے نا، تو اس کے بعد آنے والا لفظ بھی اسم ہوگا۔ ان حروف کے بعد آنے والا لفظ بھی ہمیشہ اسم ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کسی لفظ سے پہلے حرف ندا کہتے ہیں پکارنے کے لیے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں او بوائے، تب او کے بعد ہم بوائے ہی بول رہے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے او وینٹ، ایسے تو نہیں بولتے، ہم ورب تو نہیں بولتے نا کسی کو بلانے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ بلاتے تو ہم کسی کو ہیں نا، پکارنے کے لیے ہم کسی کو پکاریں گے نا، اللہ کو پکاریں گے، اللہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا ربو، تو کسی بھی لفظ سے پہلے اگر یہ پکارنے والے لفظ آ جائیں تو ایسے میں یہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تو میں نے آپ کو یہ کچھ تو بتایا جو لفظ کے اندر موجود ہیں یہاں تک، اور یہ ہے کہ اگر کسی لفظ سے پہلے آپ کو اس طرح کے الفابیٹس حروف دکھ جائیں یا پکارنے والا دکھ جائے تو وہ بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ فعل، اب جیسا آپ نے دیکھا تھا پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو وہ کلمہ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، سمپل ہے، یہ ورب ہے۔ اگر ایک ورڈ میں کہوں کہ ورب کو ہی فعل کہتے ہیں، کہ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، یعنی کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ یہ پوائنٹ ضروری ہے، یہ 2 پوائنٹ۔
یہ زمانے والا پوائنٹ آپ کو ضرور لکھنا ہے اگر کبھی فیل والا ڈیفینیشن آئے، اس کو مس مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی، میں بتاؤں گی. تو فیل کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. جیسے قال، اس نے کہا، تو یہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس میں کسی کام کیا ہوا ہے؟ کہنا. اور کہا کب گیا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں کہا گیا ہے. تو قال، اس نے کہا، اس لیے یہ لفظ فیل ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس میں ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح نعبد، اس کا مطلب ہے، اور آپ نے یاد کیا ہوا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پتا چل رہا ہے کہ عبادت کی جا رہی ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس میں کی جا رہی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ کیا ہو گئے؟ فیل کے ہو گئے. ایک میں پاسٹ ٹینس کا لائی ہوں اور ایک پریزنٹ کا، اور فیوچر بھی اسی میں ہے. بہرحال وہ آگے دیکھیں گے. فیل کی علامت دیکھ لیں کہ 3 لیٹر ورڈ، 3 حرفی لفظ، اگر کوئی لفظ آپ کو 3 الفابیٹ سے مل کر بنے اور آخری والے الفابیٹ پہ آپ کو زبر نظر آئے، کیونکہ یہ سب چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں دوسرے اگزامپل بھی دے رہی ہوں. لیکن آخری حرف پر یہ زبر نظر آئے تو 99% چانسز ہیں کہ وہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، وہ فیل ہوگا. جیسے نصر، اس نے مدد کی. اسی طرح رحیمہ، اس نے رحم کیا. اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ والی بیچ والی حرکت چینج ہو گئی، اس لیے میں نے کہا کہ بس یہ حرکت یہاں پہ 3 الفابیٹ سے بنا ہو اور آخری حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو. جیسے دوسرا ایک لفظ میں دیتی ہوں، کتیبہ. اب آپ نے دیکھا کیا کہ شروع والی بھی بدل گئی، بیچ والی یہ پیش ہو گئی، یہ زیر ہو گئی، لیکن کتیبہ آخری والی با کی حرکت زبر ہی رہی. ٹھیک ہے، تو 3 حرفی لفظ اور آخری حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو. ایسے میں وہ فیل ہوگا. یا لفظ کے آخر میں آپ کو واو ساکن اور الف کی علامت، آپ کو بہت آسان ہے. آپ قرآن کر رہی ہیں نا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ان چیزوں کو آپ غور کریں گی، غور کر لیں گی، آپ کو دکھ بھی جائے گا وہاں. یہاں تو میں ایک ایگزامپل اس لیے لاتی ہوں، بہت زیادہ اگر لکھوں گی تو وہ پھر آپ کو یاد کرنے میں بھی دقت ہوگی اور لکھنے میں بھی. تو کسی لفظ کے آخر میں اگر آپ کو یہ 2 چیزیں نظر آئیں، جیسے ہاں نظر آ رہی ہے کفرو، تو یہ بھی فیل ہوگا، کیونکہ واو ساکن اور الف نظر آ گیا اور آپ اس کا ترجمہ کرتی ہیں، ان سب نے کفر کیا. پھر اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں اگر کھلی والی تا سکون، فتحہ، کسرہ یا ضمہ کے ساتھ نظر آئے، ان میں سے ظاہر ایک ہی نظر آئے گی، تو اگر یہ نظر آئے یا یہ نظر آئے یا یہ نظر آئے یا یہ نظر آئے تو چانسز ہیں کہ وہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، نصرتا، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی، تم نے مدد کی، سوری، نصرتا، میں یہاں پہ یہ والا دیکھ رہی تھی کہ نصرتا، یہ تا زبر والا، یہ تم کی علامت ہو گئی، میسکولن تم کی، تم مذکر کی، یہ تم مؤنث کی. ٹھیک ہے، اور یہ میں کی. آپ ترجمہ اس طرح کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جب میں بتاؤں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ آپ کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کھلی والی تا کسی بھی چیز کے ساتھ نظر آئے کسی لفظ کے آخر میں تو وہ بھی فیل ہوگا. پھر لفظ کے شروع میں اگر آپ کو یا، تا، حمزہ، نون دکھ جائے، اور یہ سب دیکھیں، یہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے، نعبد، یہ والے، اس کا ہم نے ایک ایگزامپل یہاں پہ لیا، تو اب یہ بھی فیل ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ سب روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ سب آپ کو لکھنا نہیں ہے، یہ بس سن لیجئے، یاد بھی نہیں کرنا ہے، سنتی رہیں. اگر میں بولوں گی نا، آپ سنتی رہیں گی تو ظاہر ہے ایک ٹرم کے بعد آپ بہت کچھ سن کے ہی یاد ہو جائے گا. جو یہاں پہ لکھا ہے بس وہ نوٹ بک میں لکھ لیں، یاد کرنے کی پریشانی نہ لیں، وہ آپ کی پریشانی نہیں ہے، وہ میری پریشانی ہے. ٹھیک ہے،
پھر کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر آپ کو قد لفظ سے پہلے، شروع میں نہیں، لفظ سے پہلے اگر قد نظر آ جا رہا ہے تو قد کے بعد والا لفظ بھی فعل ہوگا. جیسے قد افلح، ٹھیک ہے، تو اب یہ افلح کیا ہوگا؟ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے کیونکہ ہم کو قد نظر آ گیا. اسی طرح کسی لفظ سے پہلے آپ کو لم اور لن، جو بہت کامن ہے، جو قرآن میں آپ کے، ابھی میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کے گروپ میں کیا پارا چل رہا ہے، کیا کر رہی ہیں آپ، اسی حساب سے یہ پورا لیسن پلان کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہ صرف آپ کو گرامر کے لیے، ابھی آپ کو اگر پورا یاد نہ ہو اس ہفتے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یاد کرنے کو کہی نہیں رہی ہوں، جسٹ میں انفارمیشن دے رہی ہوں آپ کو. اس میں سے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. بس یہ ساری انفارمیشن آپ کو آپ کی نوٹ بک میں چلی جائیں اور آپ ایک دو بار پڑھ لیں. بس یاد ہو گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں یاد ہوا کوئی مشکل نہیں. تو کسی لفظ سے پہلے، میں ریپیٹ کروں گی اگلی کلاس جب لوں گی نا اس کو پورا میں ریکیپ کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو لفظ سے پہلے اگر لم یا لن دکھ جائے تو اس کے بعد والا لفظ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. حرف وہ کلمہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہو، حرف کہلاتا ہے. جیسے بی، ساتھ. اب اگر میں کہوں ساتھ ساتھ ساتھ، بار بار ہی بولوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. لیکن اگر میں بولوں اس کے ساتھ، ہے نا، آپ نے کچھ پوچھا، آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوا یا کچھ بھی، جیسے دوسرا اگزامپل لیتے ہیں، آپ پوچھ رہی ہیں پین کہاں ہے، اور میں بولوں پر، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر میں اسی کے ساتھ ایک اسم لگاؤں اور بولوں میز پر، تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ پین کہاں ہے؟ میز پر ہے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ دیکھیں یہ پر ضروری بھی تھا، لیکن اور اس کا میننگ ہے، اکثر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حرف میننگ لیس. جی نہیں، میننگ فل ہے، ان کے معنی ہے. بی کا مطلب ہے ساتھ، بلکہ بی کے 17 میننگ ہے، 17 ڈیفرنٹ میننگ ہے. ٹھیک ہے، تو میننگ تو ہے، لیکن اکیلے یہ اپنا مفہوم نہیں دیتے، اپنا میننگ، اپنی معنی کلیئر کرنے کے لیے یہ اسم یا فعل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گے یا فعل کے ساتھ آئیں گے تبھی بات مکمل ہوگی، تبھی سننے والے کی بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ بی، من، علا، الا، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، سما وغیرہ، وہ سب اسم ہیں. یہ ہے آپ کی ایکسرسائز چھوٹی سی. یہاں پہ ان سب الفاظ کو اس طرح آپ ایک ٹیبل بنا لیں گی. اسم الفاظ، ان الفاظ کو اسم، فعل اور حرف کے خانوں میں لکھیے. جتنے وہاں پہ اسم ہوں گے آپ اپنی ٹیبل بنائیں گی. یہاں تو بس میں نے ایک ڈرافٹ کر دیا. اب کتابن، اب آپ نے تنوین کی علامت دیکھی تو یہ اسم ہو گیا. ذہبا 3 لیٹر ورڈ ہے. اب آپ میں سے اکثر لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا بات. ذہبا 3 لیٹر ورڈ اور آخر میں ہم کو زبر دکھ گئی تو ہم نے اس کو فعل ڈکلیئر کیا. یہ فی، یہ نہ اسم. اچھا ہاں، آپ سوچ رہی ہوں گی اس فعل کی علامت میں نہیں لائی. فعل کی علامت بہت ہی ایزی ہے. کیا علامت ہے؟ جس لفظ کے اندر نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو وہ حرف ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں فی میں نے جتنی علامتیں بتائیں، آپ کو اسم کی اور فعل کی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، حرف ہے، سوری، حرف ہے. تو یہ فی حرف ہو گیا. طالبن، آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں تنوین ہے. طالبن تنوین ہے تو یہ اسم ہے. اسی طرح جلسہ 3 لیٹر ورڈ ہے اور آخر میں زبر ہے تو یہ فعل ہے. مسجدن تنوین ہے تو اسم. الا حرف. یقرؤ شروع میں یہ قا را حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ یا علامت شروع میں ہے تو یہ ہو گیا فعل. قلم تنوین اسم. و اس میں نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے تو یہ حرف ہو گیا. نصر فعل. ماء اسم. علا یہ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. یجلسو جیم لام سین اس کا روٹ لیٹر ہے اور شروع میں ہم کو یا کی علامت دکھ گئی. یا تا
حمزہ نون یہ تھا فعل کی علامت، تو یہ فعل کی علامت ہے. طریقن یہ اسم ہو گیا، لم حرف ہو گیا، یہ اسم ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، یہ اسم ہو گیا اور یہ حرف ہو گیا. ٹھیک ہے، اورل ہوم ورک تو ہو گیا، اور ریٹن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر کے گروپ میں شیئر کریں گی. گروپ میں صرف آپ کے ملک کے حساب سے مغرب کے وقت یا عصر کے وقت اوپن کروں گی اور اگلے دن فجر کے بعد بند کر دوں گی. اسی پیریڈ کے اندر آپ کو ہوم ورک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، دن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس دن کرنا ہوگا، وہ میں گروپ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی. تو اس کے ساتھ الحمدللہ کہ ہمارا لیسن پورا ہوتا ہے. وقت بھی اوپر چلا گیا ہے تو میں کلاس یہیں پہ 2 منٹ میں نے زیادہ لے لیے، تو کلاس میں ختم کرتی ہوں یہاں پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال اور ان کے جواب میں اپنے گروپ میں دوں گی. ٹھیک ہے، اور ان علامتوں کو اس میں سمجھنا کچھ، جیسے بیچ میں ایک سوال آیا تھا کہ 2 یہ سمجھ میں نہیں آئے لاسٹ کے، اسم کی یہ 2 علامتیں سمجھ میں نہیں آئیں. آپ ایک بار پڑھیں گی، یہ پی ڈی ایف جائے گا آپ کے پاس بالکل اسی طرح لکھا ہوا، تو جب آپ پڑھیں گی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں جب آگے پڑھاؤں گی، جب میں یہ حرف جر پڑھاؤں گی تو یہ لے کے آؤں گی، جب حرف ندا پڑھاؤں گی تب بتاؤں گی. تو اگر یہ 2 چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، لیو اٹ، بس نوٹ بک میں لکھ لیجئے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے حساب سے تو میں کوئی ایکسرسائز بھی نہیں لے کے آئی نا. جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے میں نے، اس میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، اور یہ علامتیں دیکھ کے آپ ہوم ورک نکال لیجئے گا. ٹھیک ہے، کلاس ختم کرنے کی اجازت دیں. گروپ میں ایکٹیو رہیے گا، گروپ کے میسیجز کوشش کیجئے کہ جب آپ روز کلاس کرتی ہیں تو کلاس کے بعد 5 منٹ، اور اگر کسی اور وقت نہیں دے پاتی ہیں تو جب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے اپنی تعلیم دین کی، تعلیم القرآن کی روز، تو بس 5 منٹ میرے گروپ کو بھی اوپن کر کے دیکھ کے اور اس کو بھی رسپونڈ کر دیں. کوئی بھی میسج آئے ریئیکٹ ضرور کر دیں، جس سے مجھے پتا چل جائے کہ آپ نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.